بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 5 جنوری 2020 ہے۔ آج کی نیوز کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث پاک سے کیا جاتا ہے کہ بلا شبہ انسان کا رزق اس کو موت سے بھی زیادہ شدت سے تلاش کرتا ہے۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ سعودی شورا کونسل میں آج کل ایک بل پر زور و شور سے بحث جاری ہے۔ اس بل میں وزارت عمل کو تاکید کی گئی ہے کہ سال 2020 میں وزارت عمل ایسے قوانین اور اصول بنائے جس کے ذریعے مزید سعودیزیشن عمل میں لائی جا سکے۔ سعودیزیشن کے حوالے سے 75% تمام لیڈنگ پوزیشنز سعودی شہریوں کے حوالے کی جا رہی ہیں۔ اس طرح بہت حد تک ممکن ہے کہ اب اس سال یعنی 2020 میں سعودیزیشن تمام پرائیویٹ اداروں میں بڑی کی پوزیشن یعنی مینجمنٹ لیول کی جو بھی پوزیشنز ہوں گی ان پر کی جائے گی۔ ماہرین اقتصادیات نے ایک سروے کے مطابق بتایا ہے کہ 50 سے 60% سعودی نوجوان اہم پوزیشنز یعنی لیڈنگ پوزیشن پر کام کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی پوزیشنز کے لحاظ سے اہم خبریں آئیں گی۔ مملکت کی سیاحتی اتھارٹی نے گزشتہ 1 سال کے دوران مختلف خلاف ورزیوں پر رہائشی ہوٹلوں، اپارٹمنٹس اور مفروشوں کے خلاف قانونی کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں۔ سیاحتی اتھارٹی کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ سیاحوں کی سہولت اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ان مقرر کردہ قوانین میں یہ ضروری ہے کہ رہائشی ہوٹلوں، مفروشوں میں کرایہ نامہ آویزاں کرنا اور آنے والوں کو بہترین خدمات دینا ہوٹل انتظامیہ کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے۔ اتھارٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ٹیموں نے گزشتہ سال کے دوران 12.7 ملین ریال کے جرمانے کیے ہیں۔ یہ تفتیشی چھاپے ریاض، مکہ المکرمہ کے مختلف ہوٹلز اور مفروشوں میں مارے گئے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ریاض ریجن میں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ سب سے زیادہ جرمانے ان ہوٹلوں اور مفروشوں کو کیے گئے ہیں جو وزارت کے مقرر کردہ کرایوں سے زیادہ کرائے وصول کر رہے تھے۔ الجزیرہ بینک نے بیرون ملک جا کر سعودی ATM استعمال کرنے سے متعلق نئے قوانین جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ATM کارڈ دوسرے ممالک میں جا کر استعمال کرنے پر 2.75% فیس وصول کی جائے گی اور ساتھ ساتھ دونوں ممالک کی کرنسی کا فرق بھی وصول کیا جائے گا۔ ان نئے قوانین پر عمل درآمد 10 فروری سے ہوگا۔ یہ تبدیلی صرف فی الحال الجزیرہ بینک کی ہے کیونکہ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی نے تمام بینکوں کو اپنی پالیسی اور بینک فیس مقرر کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جن کے پاس الجزیرہ کا ATM کارڈ ہے اب وہ اپنے ملکوں میں جا کر بھی اسے استعمال کر کے پیمنٹ نکلوا سکتے ہیں۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ 1 جنوری سے عمرہ زائرین پر مکمل انشورنس پروگرام کا نفاذ شروع کر دیا گیا ہے۔ عمرہ زائرین کی سعودی عرب پہنچتے ہی انشورنس اسکیم مؤثر ہو جائے گی۔ 1 جنوری 2020 سے اب تک عمرہ زائرین کے لیے 8,400 انشورنس اسکیمیں جاری کی جا چکی ہیں، جن کی بدولت عمرہ زائرین اپنے پاسپورٹ نمبر کے ذریعے سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کی بہترین سہولیات حاصل کر سکیں گے۔ وہ عمرہ زائرین جن کے پاس مکمل انشورنس کا پروگرام ہوگا انہیں فلائٹ میں تاخیر، فلائٹ کینسل ہو جانے، وفات اور قدرتی آفت سے ہونے والے نقصانات کا معاوضہ دیا جائے گا۔ ساتھ ہی میت کی منتقلی بھی انشورنس کمپنی کی ذمہ داری ہوگی۔ 1 محرم سے شروع ہونے والے عمرہ موسم میں عمرہ کرنے کے لیے زائرین کی تعداد 25,70,000 سے زائد ہو گئی ہے، جس میں سب سے زیادہ عمرہ زائرین پاکستان سے آئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں مملکت کے کچھ علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، جبکہ تبوک ریجن میں برف باری کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں برف باری دنیا کے دیگر ممالک کی طرح کافی زیادہ ہو رہی ہے اور ان دنوں سعودی عرب بھی سردی کی شدید لپیٹ میں ہے۔ 5 شہروں میں گزشتہ چند دنوں سے درجہ حرارت 2 سے 5 ڈگری ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مزید یہ کہ ہفتے اور اتوار کو کچھ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا بھی امکان ہے، لہٰذا تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں، نشیبی علاقوں میں جانے سے گریز کریں کیونکہ اچانک پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے
راستے بند ہو جاتے ہیں، جس سے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوستو، آج کی خبروں میں جو سب سے پہلے میں نے حدیث پاک آپ کو سنائی، اس میں نے کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ رزق اسی طرح سے انسان کو تلاش کرتا ہے جیسے موت اس کے پیچھے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ریاض میں پیش آیا ہے، جس میں ایک شخص اپنی عین شادی والے دن اس کی اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوتی ہے، اور تمام کے تمام برات والے افراد حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس شخص کے گناہوں کو معاف فرمائے، کیونکہ اتنے خوشی کے موقع پر اس طرح کا واقعہ پیش آنا یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ کب کس کی موت آ جائے، کس کنڈیشن میں آ جائے، یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں، اس لیے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار رہنا